میری امی جان کا انتقال تب ہوا جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ دراصل وہ پہلے سے بیمار چلی آ رہی تھی۔ سالانہ امتحان کو 2 ماہ باقی تھے کہ مجھ پر صدمہ گزر گیا۔ کیا بتاؤں کیسے خود کو سنبھالا اور جوں توں کر کے پیپرز دیے۔ حالانکہ میں لائق طالب علم تھی، لیکن غم میں ڈوبے دل و دماغ کے ساتھ امتحان میں شریک ہوئی تو حسب توقع نمبر نہ لے سکی۔ تاہم میٹرک میں نے پاس کر لیا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ گرلز کالج قریبی شہر میں تھا، فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ ہمارا گھر مین روڈ سے نزدیک تھا، جہاں پر پیدل پہنچ کر اڈے سے بس یا ویگن مل جاتی تھی جو 10-15 منٹ میں شہر میں اتار دیتی، جہاں سٹاپ پہ چند قدم ہی دور گرلز کالج تھا۔ گویا گاؤں سے شہر اور پھر کالج تک کا فاصلہ بآسانی منٹوں میں طے ہو جاتا۔ مجھ کو کالج پڑھانے کا عزم والدین نے ہی کیا تھا۔ شومئی قسمت امی اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئیں اور میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میں بہت خوش دلی کے ساتھ کالج جاتی۔ میرے ساتھ محلے کی 2 اور لڑکیاں بھی جاتی تھی۔ ہم باتیں کرتی جاتی اور باتوں میں پتہ ہی نہ چلتا، گویا پلک جھپکتے اپنی منزل پر پہنچ جاتی۔ جن دنوں میں کالج جاتی تھی، میرا بھائی فضل بھی شہر کے بوائز کالج میں جاتا تھا۔ والد صاحب معمولی سرکاری ملازم تھے۔ تینوں گھر سے چلے جاتے، مکان کو تالا لگ جاتا۔ جب میں سب سے پہلے واپس آتی، تالا کھولتی اور جلدی جلدی دوپہر کا کھانا بنانے لگتی تاکہ بھائی اور ابو کے آ جانے تک کھانا تیار ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ فضل بھائی یا ابو جلدی آ جاتے، کھانا تیار نہ کر پاتی تو وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے۔ تب ابو کہتے، بیٹی تجھ کو کالج تو پڑھا رہا ہوں، لیکن بہت تکلیفیں بھی اٹھا رہا ہوں۔ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو صرف گھر سنبھالنے والی ہی کر سکتی ہے۔ ابو کو کبھی کپڑے دھلے نہ ملتے، کبھی ناشتہ کیے بغیر دفتر جانا پڑ جاتا۔ ان کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ گھر کے تمام کام، صفائی، کپڑوں کی دھلائی، برتن دھونا، 3 وقت کا کھانا بنانا، اتنے زیادہ کام تھے اور میں اکیلی تھک جاتی تو اپنی پڑھائی پر توجہ بھی نہ دے پاتی۔ جوں امتحانات نزدیک آ رہے تھے، میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار ابو بیمار پڑ گئے، مجھے مجبوراً کالج سے چھٹی کرنا پڑی۔ پیپرز بھی میں پورے نہ دے سکی۔ تب میں بہت روئی۔ شاید ابو نے اسی وجہ سے سوچا ہوگا کہ دوسری شادی کر لوں، اس طرح میرے گھر کا انتظام کرنے والی آ جائے گی اور بچے بھی سکون سے پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے ایک رشتہ دار عورت سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ اتفاق سے اس کی اپنی بیٹی طلاق یافتہ تھی اور گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا نام ارم تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں بھی تھی۔ بیٹا میرے بھائی کی عمر کا تھا اور ارم 37 سال کی تھی۔ والد صاحب بھی میرے اتنے بوڑھے نہ تھے۔ دراصل گاؤں میں بچوں کی شادی کم سنی میں کر دینے کا رواج تھا، اس لیے ماں باپ جوان سال ہوتے کہ بچے بڑے ہو جاتے۔ بہرحال ابو کی قسمت میں شاید ارم ہی کو دوسری بیوی کا درجہ حاصل ہونا لکھا تھا۔ میرے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو والد صاحب کی وہ نئی زوجہ بن کر آ گئی۔ ہر ستیلی ماں کی طرح شروع دنوں میں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھی۔ اس کا بیٹا صفدر نئی امی کی شادی کے شروع کے دنوں میں ننھیال میں رہا، مگر پھر جب اس کی نانی بیمار ہو گئی تو کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ رہا۔ والد صاحب نے کہا کہ اس سے بھی وہ ہمارے گھر لے آئے اور وہ بیٹھک اس کے حوالے کر دی گئی۔ رفتہ رفتہ ارم نے ابو کو شیشے میں اتار لیا۔ اب وہ ہر کام اس کی مرضی سے کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم بچوں سے بھی وہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کام کم سے کم خود کرے اور زیادہ کام مجھ سے کروائے۔ وہ ہر وقت مجھ پر حکم چلاتی رہتی۔ وہ گھر کے آدھے سے زیادہ کام مجھ سے کروانے لگی۔ میں خاموشی سے کر دیا کرتی کہ کہیں ابو سے جھوٹی شکایتیں کر کے کالج سے نہ ہٹوا دے، مجھ پر تعلیم کے دروازے نہ بند کر دے۔ اس کا بیٹا نکما صرف 3 جماعتیں پاس تھا۔ سارا دن بیٹھک میں لیٹا رہتا، کوئی کام نہ کرتا، بلکہ خوب ڈٹ کر اچھا کھانا کھاتا اور راحت کی نیند سوتا، جبکہ میرے بھائی کو یہ عورت باہر کے سارے کام بتاتی۔ جب اس کی سختیاں حد سے بڑھیں تو میں نے کام سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ سالانہ امتحانات کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ اس پر نئی امی نے کہا، اگر گھر کے کام نہیں کرو گی تو کالج بھی نہیں جاؤ گی۔ فضل بھائی آڑے آ گئے اور زبان کھولی کہ کالج تو میری بہن ہر حال میں جائے گی، یہ گریجویشن ضرور کرے گی، یہی ہماری امی مرحومہ کا خواب تھا۔ ارم نے عہد کر لیا کہ وہ ہماری ماں کا یہ خواب پورا نہ ہونے دے گی۔
اس نے چپکے والد صاحب کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ نہ جانے کیا کیا کہتی تھی کہ ایک دن ابو نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ صنم اب کالج نہیں جائے گی، ایف اے تک تعلیم حاصل کر لی ہے، یہ کافی ہے، کیونکہ اب اس کی ہم نے شادی کرنی ہے۔ یہ سنا تو ہم سکتے میں آ گئے، گویا کہ بھائی کی طرفداری کی یہ سزا ملی کہ مجھ کو تعلیم سے محروم کرنے کا سوچ لیا گیا۔ ظاہر ہے گھر پر حکم تو ابو کا ہی چلتا تھا، وہ جو کہتے وہی کرتے بھی تھے۔ جب انہوں نے شادی کر دینے کی بات کی تو فضل بھائی کو فکر ہو گئی کہ کس سے یہ میری بہن کی شادی کرنے چلے ہیں۔ ایک روز ابو اور فضل بھائی ایک ہی چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی نے والد سے پوچھا، آپ صنم کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی لڑکا ہے نظر میں آپ کے؟ ہاں ہے، لڑکا تو گھر میں موجود ہے، تمہاری نئی امی کا بیٹا صفدر، کیونکہ تمہارے ماموں اب کویت میں سیٹ ہو گئے ہیں۔ صفدر سے آپ صنم کا رشتہ کریں گے؟ بھائی نے حیرت سے سوال کیا، کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ صنم ودا ہو کر اپنے ہی گھر میں رہے گی، اسے کہیں ہماری نظروں سے دور نہیں جانا پڑے گا۔ باہر والے نہ جانے کیا سلوک کریں، پھر خاندان میں تو اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ موجود بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ صنم اور صفدر کا جوڑ بنتا ہے۔ ارے بیٹا کیوں نہیں بنتا، وہ اچھا لڑکا ہے، سارا دن گھر میں موجود رہتا ہے، کسی آوارہ گرد سے دوستی نہیں ہے اور نہ ہی آوارہ گردی کرتا ہے، نہ نشہ کرتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے۔ یہی برائیاں ہوتی ہیں آج کل کے لڑکوں میں۔ وہ عمر رسیدہ بھی نہیں ہے، تمہاری عمر کا ہے، صحت مند ہے، کام دھندہ نہیں ہے، نوکری میں لگوا دوں گا اس کی، اور کیا کمی ہے اس میں؟ تو یہ کیا برائی نہیں ہے کہ وہ کام دھندہ نہیں کرتا؟ میں ریٹائر ہوتے ہی اس کو ایک دکان کھول دوں گا اور ہم کاروبار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔ والد صاحب کی سوچ اپنی جگہ مثبت ہوگی، لیکن یہ سودا ہم کو منظور نہ تھا۔ ہمارے ماموں کویت کمانے گئے تھے اور ان کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ طے تھا، بدلے میں میرا رشتہ ماموں کے بیٹے سے طے تھا۔ یہ رشتہ والدہ طے کر کے گئی تھی اور ابو اب ہمارے بچپن میں طے کردہ ان رشتوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ ماموں کے ہاں رشتہ ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کی غیر یقینی کیفیت تھی۔ یہ رشتے ہوں یا نہ ہوں ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہم کو معلوم تھا کہ ماموں اب ہمارے رشتے لینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ بھائی نے ماں کے آگے زبان کھولی تو وہ ہم سے شدید نفرت کرنے لگی۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ آپ میری پڑھائی کی دشمن ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو کیسے قبول کر سکتی ہوں۔ انہوں نے والد سے کہہ کر میرا کالج جانا بند کرا دیا۔ تب ہم بہن بھائی نے اس خاتون کے منہ زوریوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر والد میرا نکاح صفدر سے کرانے کی تیاریوں میں لگے تھے تو ادھر میں نے فضل بھائی کے کہنے پر بیگ تیار کر لیا، جس میں چند جوڑے کپڑے اور ضروریات کی کچھ اشیاء رکھی تھی۔ والد صاحب گھر پہ نہ تھے، بھائی مجھے پیدل ہی بس اڈے پر لے آیا۔ بیگ انہوں نے کندھے پر اٹھا لیا اور ہم شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ شہر آ کر بھائی نے مجھے پہلے اپنے ایک کالج کے دوست کی فیملی کے ساتھ ٹھہرایا اور خود کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے دوست کے ساتھ نکل پڑا۔ خوش قسمتی سے اسی دوست کے گھر کے بہت قریب ایک چھوٹا سا 2 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل مکان کرائے کے لیے خالی تھا۔ شام تک ان کے والد کے توسط سے وہ گھر ہم کو کرائے پر مل گیا۔ 2-4 دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بھائی کو اچھی نوکری بھی شہر میں مل گئی تھی۔ ہم کو سکون میسر آ گیا، اب میں آسانی سے اپنی تعلیم کے 2 سال مزید مکمل کر سکتی تھی۔ یوں میرے گریجویٹ ہو جانے کا امی مرحومہ کا خواب مکمل ہو جاتا۔ بھائی کے اس دوست کا نام راشد تھا۔ ان کی والدہ اور بہن بہت شفیق اور مہربان تھی، وہ میری خبر گیری کرتی اور اکثر خیریت دریافت کرنے کو آ جاتی تھی۔ مجھے یہاں بہت سکون مل گیا تھا، ستیلی ماں کے جبر سے نجات حاصل ہو گئی تھی۔ البتہ والد صاحب کو بتائے بغیر گھر سے چلے آنے کا قلق تو ہم دونوں کو تھا، لیکن کیا کرتے، ہم بھی مجبور تھے۔ بتاتے چلوں کہ والد صاحب نے ہمارے آنے کے 1 ہفتے بعد فضل بھائی کے دوست راشد کو فون کر کے ہمارے بارے میں معلومات لے لی تھی تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میں نے BA پاس کر لیا، گھر کے نزدیکی اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ رقم کی مزید ضرورت تھی، کرایہ مکان کا ادا کرنا ہوتا تھا اور باقی بھی کچھ ضروریات زندگی پوری کرنی ہوتی تھی۔ سوچا بھائی کی تنخواہ کے ساتھ میری تنخواہ بھی شامل ہو جائے گی تو ہمارا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، میں اسکول پڑھا کر لوٹ رہی تھی۔ شدید گرمی سے مجھے برقعے میں گھبراہٹ ہونے لگی، لو چل رہی تھی، تپتی دوپہر تھی اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے میں کچھ روز باقی تھے۔
गर्मी से पसीना पसीना हो गई। घबरा कर निकाब उलट दिया, इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया। फिर चकरा गया सर और मैं पास ही दरख्त के छांव तले पनाह लेने को कदम बढ़ा दिए। दरख्त के तने का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। फिर आहिस्तगी से तन्ने से पुश लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। ज़रा देर को आंखें बंद कर ली क्योंकि आंखों तले अंधेरा सा छाने लगा था। अगर यूं रास्ते में बैठ ना जाती तो मैं ज़रूर गिर जाती। अब मैं नीम बेहोश सी हो चुकी थी कि किसी ने मुझे मुखातिब किया, आपको क्या हुआ है? तबीयत ख़राब है क्या? अगर बुरा ना माने तो मैं आपके घर पहुंचा दूं। मेरी तबीयत तो वाकई ख़राब थी। बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाला। मुझे लू लग गई थी। इसको जवाब देने के काबिल भी ना थी। तभी इसने मुझे बाजू से पकड़कर सहारा दिया और मुझे आहिस्तगी से ज़मीन पर लिटा दिया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो हैरान और परेशान खड़ा था कि अब क्या करे। उसका नाम बिलाल था। वो इत्तफाकन वहाँ से गुजर रहा था कि मुझे दरख्त का सहारा लेकर डोलते पाया तो मेरी तरफ आ गया। चंद लम्हात ऐसे ही बीत गए। उसे सामने से सड़क पर एक टैक्सी आती दिखाई दी। तभी वो उसकी तरफ लपका और इशारे से रुकने को कहा। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। मैं बेहोश हो चुकी थी। दोनों ने ना जाने कैसे मुझे टैक्सी में बिठाया और बिलाल मुझे अपने घर ले आया, जहाँ उसकी वालदा ने मुझे अपने पलंग पर लिटा दिया। मुँह पर पानी के छपके मारे। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया। बिलाल की वालदा साहिदा बीबी ने मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल की। घरेलू टोटके आजमाए और 2 घंटे बाद मेरी हालत संभल गई। मैंने जायदा बीबी का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, बीबी, तेज़ धूप की वजह से तुमको लू लग गई है, तुम बेहोश हो गई थी। हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन शुक्र है कि अब तुम ठीक हो। गर्मी की शिद्दत से कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये आम सी बात है। अब मेरे हवास खूब अच्छी तरह बहाल हो गए थे। मैंने घर जाने पर इसरार किया। तब वो नेक खातून खुद मेरे साथ आई और माँ बेटा मेरे घर मुझे छोड़कर चले गए। भाई अभी तक ड्यूटी से नहीं लौटा था। मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुना डाली। ज़रा देर बाद भाई भी आ गए। वो बिलाल से मिले और यूं जान पहचान हो गई। अब जायदा बीबी जब मौका मिलता मेरे पास घड़ी दो घड़ी को आ जाती। इनका बेटा सरकारी मुलाजिम था और वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने महसूस कर लिया कि एक अनजानी कशिश बिलाल को हमारे घर की तरफ खींचती है। वो माँ को मजबूर करता कि सनम के घर चलो। वो बेटे के दिल की तड़प को समझ चुकी थी कि हुस्न का जादू चल गया है। ये जादू तो सर चढ़कर बोलता है। 2-4 मुलाकातों के बाद जायदा बीबी ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया। एक रोज़ जबकि भाई घर पे था, जायदा बीबी ने हिम्मत करके फजल भाई से अपना मुद्दा बयान कर दिया। भाई ने कहा, चंद रोज़ सोचकर जवाब दूंगा। इसे मेरी शादी की फ़िक्र तो थी। बहरहाल इन लोगों के जाने के बाद मुझसे दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। बिलाल गवर्नमेंट मुलाजिम है, पढ़ा लिखा है, माँ बेटे हैं, ज़्यादा बड़ा ख़ानदान नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाकर रजामंदी का इजहार कर दिया। यूँ मेरी मंगनी बिलाल से तय पा गई। शादी की तारीख 1 माह बाद की पड़ी। हम चाहते थे कि शादी में अबू भी शिरकत करें, लेकिन इनको मनाना बड़ा मरहला था, क्योंकि वो तो हर सूरत मुझे सफ्तर से बिहाना चाहते थे और सुलह की इनकी यही शर्त थी, जबकि हम बहन भाई सुतेली माँ के तसल्लुत से निकलना चाहते थे, जिसने हमारा जीना हराम कर दिया था। उन दिनों बिलाल और मैंने ना जाने कितने हसीन सपने बुन लिए थे। बिलाल तो कैलेंडर पर एक एक दिन तारीख काट कर घड़ियाँ गिन रहा था, लेकिन बदकिस्मती कि एक सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा, उसकी तब्दीली के ऑर्डर आ गए। बहुत अफसरदा हुआ। सायदा बीबी ने तसल्ली दी कि तबादला हो गया है तो क्या हुआ, हम दुल्हन को रुखसत करके अपने साथ ले जाएंगे। तुम जहाँ रहोगे सनम तुम्हारे साथ वहीं रहेगी। वो बेचारा शादी से 15 रोज़ कबल नए शहर ड्यूटी की ज्वाइनिंग देने चला गया। 2 हफ्तों बाद जब वो वापस आया तो तकदीर ही बदल चुकी थी। इस दौरान अब्बू एक दिन मामू के साथ हमारे घर शहर आ गए। मामू ने हमको मजबूर किया कि साथ चलो। मैं सफ्तर से सनम की शादी ना होने दूंगा, लेकिन जहाँ कहीं भी सनम की शादी होगी इसमें वालिद की शिरकत ज़रूरी है। बाप के होते भाई कैसे वली हो सकता है। मैं बड़ा मामू हूँ, तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। बड़े मामू मुद्दत बाद कुवैत से आए थे। अम्मा मरहूमा इनसे बहुत मोहब्बत करती थी, इनका कहा कभी ना टालती थी। जब उन्होंने हमारी मरहूमा माँ का वास्ता दिया तो हमने वालिद से इस शर्त पर सुलह कर ली कि वो मेरी शादी सफ्तर से नहीं करेंगे। जब मामू की कोशिशों से वालिद घर आ गए, जहाँ सुतेली माँ ने भी खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया और अपने साबका रवैये पे माजरत की, हमने भी इनको दिल से माफ़ कर दिया। खबर ना थी कि अंदर अंदर मामू और अब्बू ने क्या चाल चली है।
انہوں نے باہر باہر میرے بھائی فضل کو قائل کر لیا کہ والدہ کے طے کردہ بچپن کے رشتے کا پاس کیا جانا چاہیے۔ یوں میری شادی ماموں کے بیٹے عبداللہ سے ہونی ہے اور فضل بھائی کی ماموں کی بیٹی ہیرا سے بیاہ ہونا ہے۔ ہیرا بڑی خوبصورت تھی، من موہنی گڑیا سی۔ فضل بھائی کا ارادہ شاید اس باعث کمزور پڑ گیا۔ پھر ماموں اور ان کا بیٹا کویت سے بہت زیادہ دولت بھی کما کر لائے تھے۔ فضل بھائی نے والد اور ماموں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور میری منگنی یہ کہہ کر توڑ دی کہ نہ جانے بلال اور زائدہ آنٹی کیسے لوگ ہوں گے، غیروں کا کیا اعتبار، جبکہ ماموں ہمارے اپنے ہیں اور امی مرحومہ کے وعدے کا پالن بھی کرنا ہے۔ ہم بلال سے منگنی ختم کر رہے ہیں۔ میری شادی ماموں کے بیٹے سے کر دی گئی اور فضل بھائی کی دلہن ماریا کو بنا دیا گیا۔ ابو نے وعدہ پورا کیا کہ میری شادی صفدر سے نہیں کی۔ ظاہر ہے عبداللہ صفدر سے ہر حال میں بہتر تھا، لیکن میرے بارے میں کسی نے کچھ نہ سوچا کہ میرے کیا خواب ہیں۔ میرے بھی کچھ ارمان تھے جو ظاہر ہے دولت سے زیادہ قیمتی تھے، مگر ہم لڑکیوں کے کیا خواب، کیا ارمان، وہی ہوا جو ہمارے وارثوں نے چاہا۔ فضل بھائی تو میری بلال سے منگنی کو بھول بھال کر اپنی دولت مند بیوی کے ساتھ نئی زندگی کی رنگینیوں میں کھو گئے، جو قیمتی سامان کے ساتھ جہیز میں مکان بھی لائی تھی۔ لیکن مجھے بدلے میں ممانی کے تانے ہی سہنے پڑے کہ فقیر کی بیٹی کو ہم نے تو بس 3 کپڑوں میں قبول کر لیا ہے، حالانکہ میرے بیٹے کو امیر زادیوں کے رشتے بھی ملتے تھے۔ ہم کو رشتوں کی کیا کمی تھی؟